اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ قوم لوط کا تذکرہ گزرا پچھلے رکوع کے اندر کہ لوط علیہ السلام نے کافی سمجھایا، جب سمجھ نہ آئی تو پھر اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ عذاب کی صورت کیا تھی؟ فرمایا کہ سیدھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے اوپر اٹھایا، پوری بستی سدوم کو اٹھا کر پٹخ کر نیچے مارا، اوپر سے بارش برسائی پتھروں کی، ہر پتھر کے اوپر لگنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ صورت اس قوم کی ہوئی، تباہ و برباد ہوگی۔ اس کے بعد کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اب پیغمبر شعیب علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ شعیب علیہ السلام انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ نے آواز، خطاب کرنے کا انداز، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے عنایت فرمائی تھی۔ فرمایا جب یہ اپنی تقریر شروع کیا کرتے تھے تو کائنات کی ہر چیز سنتی تھی اسے۔ اتنا روایات کے اندر آتا ہے، یہاں تک کہ چرند پرند بھی آ کر بیٹھتے تھے، ان کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ لیکن جب دل کے اوپر زنگ آ جائے، دل کے اوپر مہر لگ جائے تو وقت کے نبی کی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے یہ فرما دیا، کہہ دیا اِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اے شعیب تو جو کچھ کہتا رہے کہہ، ہماری نظر کے اندر صرف اور صرف تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کذب، جھٹلایا، اصحاب الایکہ، جنگل والوں نے۔ شادابی کی طرف بتایا جا رہا ہے، یعنی گھنا علاقہ تھا، سرسبز و شاداب، باغات ہی باغات تھے۔ المرسلین، رسولوں کو جھٹلایا تو شعیب علیہ السلام کو تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایک پیغمبر کی تکذیب سارے پیغمبروں کی ہے۔ اذ قال لهم شعیب، جب کہا شعیب علیہ السلام نے ان سے الا تتقون، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وہی پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں سب کی تبلیغ وہی ہے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو۔ انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، امین، اور امانت دار ہوں۔ میں خاموش نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام سے کہ تو ہم میں سب سے زیادہ کمزور آدمی ہے۔ شعیب علیہ السلام اتنی طاقت والے نہیں تھے، یعنی کمزور آدمی تھے، جسمانی طور پر بھی اور علاقائی طور پر بھی۔ قوم بھی اتنی زیادہ سخت ان کی نہیں تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی حالات کے اندر بتایا تھا کہ غلام قوم کے اندر تھے موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیلی تھے تو بنی اسرائیل کیا تھے؟ غلام قوم تھی۔ تو ان کی جیسے حالت تھی، یہی حالت حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی تھی۔ اور اس زمانے کے اندر یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ جو کوئی شخص طاقتور ہوگا بات اس کی ٹھیک ہوگی، جو کمزور ہوگا اس کی بات کو بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ جیسے آج کے معاشرے میں کہ بدکار سے بدکار شخص ہوگا لیکن پیسہ ہے، بات کرے گا، بات کے اندر وزن ہوگی، اور نیک سے نیک آدمی ہے لیکن کمزور ہے، غریب ہے، اچھی سی اچھی بات بھی کرے گا، لوگ اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ اس معاشرے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، دستور چلا آ رہا ہے۔ تو ادھر انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ امین، میں امانت دار ہوں، میں نے بات تمہارے تک پہنچانی ہے، آگے مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری پیروی کرو۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ کا خوف، رسول کی پیروی، دونوں ہوں گی تو کامیاب ہیں۔ دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ دیا ناکام ہے، خسر الدنیا والآخرہ۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اچھا یہ بھی نہ سمجھنا کہ کچھ لالچ کے لیے میں یہ باتیں تمہارے لیے کر رہا ہوں، نا، وما اسألکم علیہ من اجر، کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کرتا تم سے اس تبلیغ کے اوپر۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری تبلیغ کا جو اجر ہے وہ میرے پروردگار کے اوپر ہے، اور رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ کافروں کو، اپنے نافرمانوں کو دے رہا ہے، میں تو پھر اس کا بندہ ہوں، اس کی تبلیغ کر رہا ہوں، کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ اوفوا الکیل، آپ تبلیغ دیکھیے، جس قوم کے اندر جو برائی ہوتی ہے اس برائی کے اوپر نبی زور لگاتا ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغوں کو اٹھا کر دیکھیں، اس تبلیغ کے اندر نماز روزے کی تبلیغ تو تھی، تمام انبیاء نے کی ہے نماز روزے کی تبلیغ، لیکن جتنا زور قوم کی برائی کے اوپر لگایا گیا اتنا ان چیزوں کے اوپر نہیں لگایا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے کہ جتنا زیادہ زور بت پرستی کے خاتمے کے اوپر محمد الرسول اللہ نے لگایا، اتنا زیادہ زور نمازوں اور روزوں ان چیزوں کے اوپر نہیں لگایا۔ شعیب علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لگایا نعرہ کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن جتنا زور ان کی کمی کے اوپر لگایا اتنا کسی چیز کے اوپر نہیں لگا۔ یہی چیز ہے آج اگر معاشرے کے اندر کوئی برائی نہیں، اس برائی کے اگر تذکرے کیے جائیں وہ برائی پھیلے گی۔ اگر قوم حرام کاری کے اندر لگی ہوئی ہے، حرام کھا رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، اب اگر انہیں آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
ان چیزوں کے بیانات اور واعظ کریں گے ان کے اوپر وہ اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ پہلے اللہ کے ساتھ باغی ہیں، سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں. ان چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑیں گے نماز انہیں فائدہ نہیں دے گی. ادھر آئے شعیب علیہ السلام، فرمایا اوفوا الکیل، اے میری قوم پورا کرو تم ناپنے کو، ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، ناپو پورے کا پورا. سب سے پہلے یہ جو چیز ایجاد ہوئی ہے نا، جیسے لواطت، ہم جنس پرستی لوط علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی، اسی طرح ناپ تول کے اندر کمی کرنا یہ شعیب علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے. ان کی قوم نے اس چیز کو رواج دیا ہے. اس سے پہلے کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی نہیں تھی، لوگ پورے کا پورا حساب کرتے تھے. فرمایا اوفوا الکیل، پورا کرو تم کسے؟ کیل کو. ولا تکونوا من المخسرین، اور تم نہ ہو کمی کرنے والوں میں سے. لوگوں کے مالوں کے اندر تم کمی مت کرو. یاد رکھیں جب حقوق العباد کے اندر کمی ہوگی، حقوق اللہ کر کر کے اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے آپ. حقوق العباد پورے ہوں گے، حقوق اللہ کے اندر کمی کوتاہی ہوگی، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گی. حقوق العباد بہت ہی ضروری ہیں. اور ادھر کئی قسم کی روایات آتی ہیں کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہوئی ہے، اور قرآن اس کا شاہد ہے. آگے چل کر پڑھیں گے ہم کہ اس پوری قوم کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ تباہ کیا ہے. اسی کے نیچے مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر چیز کا پابند ہے لیکن حقوق العباد کے اندر کمی کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ فاجر ہے، فاسق ہے، یعنی حد سے نکلنے والا ہے، گناہ گار آدمی ہے. اس کے یہ روزے، زکاتیں اور حج یہ اسے بچا اللہ کے عذاب سے نہیں سکتے. اللہ کا عذاب اس کے اوپر آئے گا. کچھ نہ کچھ عذاب کی جھلکیاں یہ دنیا کے اندر دیکھے گا، اور جو صحیح عذاب ہوگا وہ مرنے کے بعد اسے ملے گا، جو حقوق العباد کے اندر کمی کرنے والے ہیں. اب دودھ کے اندر پانی ملا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی چیز خالص ہے اسے خیانت کر کے بیچ رہے ہیں. اور ہر سال حج، عمرے، یہ حج اور عمرے انہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دیں گے. کیوں؟ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں. خائن شخص کو، خیانت کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں والی لسٹ سے نکال رہے ہیں. فرمایا جو کوئی شخص خیانت کرے گا، مسلمان کو دھوکہ دے گا، وہ مومن نہیں، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں. حد درجے کا جو ایمان ہے، کامل ایمان ہے، وہ مومن نہیں بن سکتا. کب تک؟ جب تک کہ لوگوں کو دھوکہ دینا نہ چھوڑے گا. نماز یعنی حج، جو نفلی حج ہیں اور نفلی عمرے، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کوئی شخص نہیں کرتا لیکن اپنے معاملات اس نے لوگوں کے ساتھ ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، یہ اس شخص سے بہتر ہے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے اور ہر سال حج کے لیے اور ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہے. اس شخص سے یہ شخص کیا ہے؟ لاکھ نہیں کروڑوں درجے بہتر ہے. تو فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا، تم تول، یعنی تم تولو. ناپنا یہ ہے کہ کسی برتن وغیرہ کے ذریعے انسان ناپ کرتے، جیسے پہلے دودھ برتنوں کے اندر ناپا جاتا تھا، آج کل تولا جاتا ہے. تول یہ ہے کہ ایک طرف پتھر رکھ کر تولا جائے، اور ناپ یہ ہے کہ برتنوں کے ساتھ ناپا جائے. تو فرمایا وزنوا، تم ناپو، تولو بالقسطاس، ترازو کے ساتھ. اچھا یہ ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں چلو کلو ہے، کلو سے تھوڑا زیادہ ہوا ہے، کم ہوا، نہ، برابر. زیادہ دے سکتے ہو اگلے کو تو دو، کم نہ جائے کسی کے پاس. کم گیا آپ کی آخرت تباہ ہے، زیادہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی خوشی سے کسی زیادہ دیتے ہیں، لیکن پتھر کا استعمال ضرور کریں. ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے جو پیمانے ہیں ان پیمانوں کا استعمال ضروری ہے. فرمایا المستقیم، سیدھا سیدھا، ناپ تول کے اندر بالکل بھی کمی نہیں کرنی. اللہ فرماتے ہیں مستقیم، بالکل سیدھا سیدھا تولو بھی اور ناپو بھی. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت کمی کرو لوگوں کی اشیاء کے اندر، لوگوں کی چیزوں کے اندر کمی مت کرو. جدھر 1 کلو کے پیسے لے رہے ہو تو 1 کلو چیز پوری دو. 1 کلو کے پیسے لے کر اگر پونا کلو دیا نا یا آدھا کلو دیا تو اللہ کی عدالت میں پھر پہنچنا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت زمین کے اندر دوڑو فساد کرتے ہوئے. سب سے بڑا فساد فی الارض کیا ہے؟ کہ لوگوں کے مال کھانا، لوگوں کے مالوں کو نقصان پہنچانا، سب سے بڑا فساد فی الارض یہ ہے حقوق العباد کے اندر. اور حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ دونوں کیا ہیں؟ فساد بڑے خطرناک ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو اپنے دل میں. الذی، وہ اللہ، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلی مخلوقوں کو اللہ پیدا کرتا آ رہا ہے. قالوا، وہ بولے، انما انت، بے شک صرف اور صرف تو اے شعیب، من المسحرین، جادو زدہ لوگوں میں سے ہے، تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، تیرا دماغ اب کام نہیں کر رہا. دوسری جگہ پر کہتے ہیں تو جو بھی بات کرتے ہیں ہمیں تیری بات سمجھ میں نہیں آتی. وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہے اے شعیب تو الا بشر مثلنا، مگر ہماری طرح کا ایک انسان. اس زمانے میں یہی تھا کہ رسول ہوگا تو یا کوئی فرشتہ ہوگا یا کوئی اور مخلوق ہوگی، انسان رسول ہو نہیں سکتا.
یہ عقیدہ اس زمانے کا چلا آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ادھر بس نہیں کی ان لوگوں نے، ظالموں نے وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں وَإِنَّ ظُنُّكَ، اور بے شک ہمارا یہ گمان ہے کہ تو لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں سے ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، جتنی باتیں بھی تو کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا الامر كذلك، معاملہ اگر اسی طرح ہے کہ اگر تو وقت کا پیغمبر ہے اور سچا ہے، فاسقط علینا کسفا من السماء، پھر تو گرا آسمان سے ایک ٹکڑے کو۔ تو اللہ کا پیغمبر ہے، سچا ہے، تو اپنی سچائی کی ایک نشانی ہمیں دکھلا، اور نشانی ہماری مرضی کے مطابق ہو، آسمان سے ایک ٹکڑا گرے آ کر زمین کے اوپر لگ جائے، ہم مانیں گے تو اللہ کا رسول ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے پروردگار، عالم، تو زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ ایک ہی عمل نہیں تھا کہ لوگوں کا مال کے اندر کمی کوتاہی کرنا، نہیں۔ دوسری جگہ پر سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ، راستوں کے اندر آ کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی بھی راستے سے جاتا اس کا مال ضبط کر لیتے۔ مال کسی کا کھانا حرام ہے، آپ کسی کے کافر کے مال کو بھی لوٹ نہیں سکتے۔ کافر کا مال جو مال غنیمت کے اندر آتا ہے اس کے لیے بھی کئی قسم کی شرائط ہیں، اس کے بعد جا کر مسلمان کے لیے وہ مال حلال ہوتا ہے، تقسیم ہوگی، شرعی قاضی ہوگا، جنگ ہوگی، اس کے بعد مال غنیمت جو بنے گا تب جا کر حلال ہوگا۔ ویسے کسی کافر کا مال بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ اور مسلمان سے یہ جو ٹیکس والا نظام ہے، مسلمانوں سے ٹیکس لینا حرام ہے، مسلمان نے کوئی ٹیکس نہیں دینا۔ پہلے بھی عرض کیا ہے، ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ذمہ سے ہوتا ہے، کافر ہے، کلمے کو قبول نہیں کرتا، مسلمانوں کے علاقے کے اندر آ کر رہ رہا ہے، اب اس نے ٹیکس دینا ہے، اپنی جان کا فدیہ، اپنی جان کی بخشش کہیں دوسرے الفاظ کے اندر۔ مسلمان ملک ہو، مسلمان بس رہے ہوں، ان سے ٹیکس نہیں ہے، ان سے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے جو اسلام ان سے تقاضا کرتا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے علاوہ مسلمان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر مال کیا ہے؟ حرام ہے، مسلمان سے مال نہیں لے سکتے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں، کوئی چھپی بات نہیں، وَلَا تُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں والے کام مت کرو، اپنا مال جو ہے ایک دوسرے حکام کی طرف لے کر مت جاؤ، یعنی بڑے بڑے جو حاکم ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو جا کر رشوت مت دو۔ یہ جتنا مال بھی ہم سے لیا جا رہا ہے بالکل حرام طریقے سے لیا جا رہا ہے، لینا ان کے لیے بالکل بھی کسی صورت میں جائز نہیں۔ لیکن آج کیا ہے، مسلمان بے بس ہیں، کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ لیکن مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس کی خوشی کے بغیر حرام ہے، یہ سمجھ لیں۔ قال رب اعلم بما تعملون، اے پروردگار، میرا پروردگار وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فکذبوا، ظالموں نے اسے جھٹلا دیا، فاخذهم، انہیں پکڑ لیا۔ عذاب یوم الذلہ، صاحبان والے دن کے عذاب نے۔ صاحبان والا دن کیا تھا؟ فرمایا ایسی گرمی اللہ نے بھیجی ان کے اوپر، ایسی گرمی بھیجی، کئی دنوں تک بارش نہیں ہوئی اور سخت قسم کی دھوپ تھی، ان کی فصلیں وغیرہ ساری جل گئی۔ آگ نہیں تھی لیکن آگ سے کم گرمی نہیں تھی، اتنا روایات کے اندر آتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک بادل آ رہا ہے، جب دیکھا بادل کو تو خوش ہوئے، کہا اب اس سے ہمارے لیے کیا برسے گی؟ بارش برسے گی۔ خوش ہوئے اور دوڑ لگا کر اس بادل کے نیچے جا کر کھڑے ہوئے۔ جب سارے جمع ہوئے نا بادل کے نیچے کہ اب بارش برسے گی، جیسے مثال کے طور پر منڈیا میں بادل ہو، ادھر سے اور دوسرے علاقوں سے سارے جوڑ کر منڈیا کے اندر لوگ جمع ہو جائیں، سارے جمع ہوئے، کہا کہ اب بارش ہوگی، اللہ کا کرنا۔ کئی قسم کے عذابات اللہ نے بھیجے۔ اس بادل سے آگ آئی، چمگاڑ آیا، یعنی ہوا جب آتی ہے نا آپ بارش سے پہلے تو وہ سارے کا سارا کچرا لے کر ساتھ آتی ہے، اس قسم کی ہوا تھی، وہ آگ کو اور زیادہ بڑھکا رہی تھی۔ جیسے اب امریکہ کے اندر آگ لگی نا تو وہ ہوا جو تھی اس آگ کو اور زیادہ بڑھکا رہی تھی، اسی طرح ان کے لیے وہ آگ کا عذاب ساتھ ہوا کا عذاب، دو عذاب جمع ہوئے۔ تیسرا، چیخیں ماری گئی، زوردار قسم کی چیخیں، اور چوتھا زلزلہ بھی ساتھ آیا۔ سارے عذابات اللہ نے جمع کیے، وقت کے اوپر سارے کی سارے قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا انہ کان عذاب یوم عظیم، وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا، وہ بہت سخت عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس سارے کے سارے واقعے کے اندر نشانی ہے۔ نشانی کس کے لیے؟ سمجھ والوں کے لیے۔ وما کان اکثرهم مومنین، لیکن اکثر جو لوگ ہیں نا وہ ایمان رکھنے والے نہیں۔ وان ربک، اور بے شک تیرا پروردگار، لہو العزیز، غالب ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ